حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد مہدی ابن سید سکندر صاحب کی روح پرفتو کو ثواب ایصال فرما دیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول سلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی وہ اس منزل پر پہنچی ہے کہ دین کا کام توڑنا نہیں ہے، دین کا کام جوڑنا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے اور نظام فطرت کا یہ تقاضا ہے، نیچرل لاز کا یہ تقاضا ہے کہ اس کائنات میں حسن اور بیوٹی جب تک ہی برقرار رہ سکتی ہے جب تک چیزیں آپس میں متحد ہیں۔ جب اتحاد ختم ہو جاتا ہے، یونٹی کا فقدان ہو جاتا ہے تو بیوٹی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال گلاب کا وہ پھول ہے کہ جب تک اس کی پنکھڑیاں آپس میں متحد رہیں گی، جب تک گلاب کا حسن باقی رہے گا، جب یہ منتشر ہو جائیں گی حسن ضائع ہو جائے گا۔ یہ نظام فطرت کا تقاضا ہے کہ جب تک چیزیں آپس میں ملی رہیں گی حسن بھی برقرار رہے گا، وجود بھی برقرار رہے گا۔ جب انتشار پیدا ہو جائے گا تو نظام فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حسن بھی چلا جائے گا، وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نظام فطرت کا یہ تقاضا ہے، نیچرل لاز کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک یونٹی رہے گی، جب تک اتحاد رہے گا، تب تک حسن بھی باقی رہے گا، وجود بھی سلامت رہے گا۔ اور کیونکہ یہ دین فطرت ہے تو جو نیچرل لاز ہیں، جو یونیورسل لاز ہیں، وہی لاز آف ریلیجن ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ نظام فطرت اور دین فطرت میں ہم آہنگی ہے، ہارمنی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، کسی بھی طرح کا کوئی کانٹراڈکشن نہیں پایا جاتا۔ جو نظام فطرت کا تقاضا ہے وہی دین فطرت کا تقاضا ہے۔ تو نظام فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک یونٹی باقی رہے گی، جب تک وجود باقی رہے گا، حسن باقی رہے گا، بیوٹی باقی رہے گی۔ گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں جب تک آپس میں متحد ہیں بیوٹی برقرار ہے، وجود برقرار ہے۔ جب منتشر ہو جائیں گی وجود ختم ہو جائے گا، بو ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، وجود ضائع ہو جائے گا۔
کیونکہ یہ دین فطرت ہے، تو پھر دین فطرت کا کام بھی لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے۔ جو چیز جوڑے اسے دین کہتے ہیں، جو چیز توڑے اسے سیاست کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں امام حسین کا غم منانے کے لیے، امام حسین کی عزاداری کے فرائض انجام دینے کے لیے، اور امام حسین میں مظلوم وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی ایک فرقے اور ایک طبقے کے لیے شہادت پیش نہیں کی، بلکہ آپ کی قربانی عالمی ہے، آپ کی قربانی یونیورسل ہے، آپ کی قربانی تمام عالم بشریت کے لیے ہے، آپ کی قربانی حق اور انصاف کے اصولوں کے لیے ہے، آپ کی قربانی ہیومن رائٹس کے لیے ہے، آپ کی قربانی پیس اور نان وائلنس کے لیے ہے، آپ کی قربانی عالمی تہذیب کی ارتقاء، فلاح اور بہبود کے لیے ہے، اس کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ تو کیونکہ آپ کی تحریک، آپ کا انقلاب، آپ کی قربانی تمام عالم بشریت کے لیے ہے، تو پھر وہ صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے، پوری کائنات کے امام ہے۔ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت یونیورسل ہے، تو پھر ضروری ہے کہ صرف ہم مسلمان قالی امام حسین کا غم نہ بنائیں۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امام حسین کا غم بنائیں۔ ہر وہ انسان جو حق اور انصاف کے اصولوں کو مانتا ہے، اس کی یہ شرعی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسین کا غم بنائے، عزاداری کے فرائض انجام دے۔ اور عزاداری کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو تمام مذہب ملت کے لوگوں کو ایک ساتھ متحد کر دے۔ سوائے عزاداری کے کوئی بھی ایسا مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو ہر مذہب و ملت، چاہے وہ دین کو مانتا بھی نہ ہو، چاہے وہ مذہب کو مانتا بھی نہ ہو، چاہے وہ خدا کے وجود پہ یقین نہ رکھتا ہو، اگر حق اور انصاف کا ماننے والا ہے، اگر جسٹس پہ یقین رکھتا ہے، اگر ٹروتھ پہ یقین رکھتا ہے، اگر ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتا ہے، تو یقیناً امام حسین کو اپنا امام مانے گا، امام حسین کو اپنا لیڈر مانے گا۔ تو یہ وہ رول ماڈلز ہیں کہ جنہوں نے سماج کی ارتقاء، اس کے ڈیولپمنٹ، اس کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کیا۔ ان کی قربانیاں عالم بشریت کے لیے ہیں۔ انہوں نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، انہوں نے علوم کو پروموٹ کیا، انہوں نے ٹالرنس کو پروموٹ کیا، انہوں نے ضبط و تحمل کو پروموٹ کیا، انہوں نے وہ تمام چیزیں پروموٹ کی جو ایک انسان اور سماج کو، ہیومن بینگ اور سوسائٹی کو پوائنٹ آف پرفیکشن تک لے جاتی ہے، نقطہ تکامل تک۔ بشر اور سماج کو جو عناصر لے کے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت نبوت میں، ان عناصر کو دنیا کو دیا ہے، تبھی یہ سماج، تبھی یہ سوسائٹی علم، ٹیکنالوجی، ترقی کی اس منزل پر پہنچی ہے۔ اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، ان کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا، ان کے مکاتب نہ ہوتے، ان کی حدیثیں نہ ہوتی، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، تو پھر شاید یہ ذوف شانیاں، یہ درخشندگیاں، یہ جو چمک اور دھمک ہے پروگریس اور ارتقاء کی، خاص طور سے یورپ کے اندر، یہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ یہ صرف آل رسول کے علم کا صدقہ تھا کہ دنیا اس صدقے کو کھا رہی ہے اور ارتقاء کی منزلوں پر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام مظلوم نے، جس کا غم بنانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے ایسا درس دے دیا، کیونکہ حسین اس مہاتما کا نام ہے، اس ہولی اسپرٹ اور سول کا نام ہے، ایک ایسے عالمی لیڈر کا نام ہے کہ جس نے ٹروت اور جسٹس کی خاطر اپنا بھرا گھر لٹا دیا، کبھی نوجوان کا گلا دیا، کبھی بے زباں کی زباں دی۔ اس امام نے سب کچھ لٹا دیا، دوست اور اسباب جو احباب تھے ان کو لٹا دیا، جو جگر کے ٹکڑے تھے ان کو سجا سجا کر
مقتل میں لے کے آیا وہ سنت، وہ مہاتما حسین، کہ جس نے اپنا پورا گھرانہ عالم بشریت کی بقا کے لیے، حق اور انصاف کے اصولوں کی بقا اور ترویج کے لیے اس نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے رہے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرتے رہے. جب بھی یہ آوازیں اس مہاتما کے کانوں سے ٹکراتی تھیں، یہ صرف علی کے بیٹے کا جگر تھا، یہ ہمت تھی. ہم نے تاریخ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں جو سماج میں ریولوشن لے کے آئے، سماج میں انقلاب لے کے آئے، لیکن جب ایسی منزل آئی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے ترسنے لگے، جب دشمن نے ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا تو پھر بشریت ٹوٹ گئی، ہمت اور ارادے ٹوٹ گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ظلم کے ایوانوں کے سامنے. لیکن سلام ہو اس حسین اعظم پر کہ جس نے سب کچھ قربان کر دیا مگر ظلم اور ڈکٹیٹرشپ کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، تاکہ تم لوگ ترقی کر سکو، تاکہ معاشرہ آگے بڑھ سکے، تاکہ حق اور انصاف کے اصول زندہ اور قائم رہے، تاکہ تمہاری نسل پروان چل سکے اور ارتقاء کی اس منزل پہ پہنچ سکے جہاں وہ فلاح و بہبود حاصل کر سکے. وہ سنت حسین، وہ مہاتما حسین جس نے سب کچھ لٹا دیا، ننھا سا بچہ 6 مہینے کا قربان ہو گیا. بائبل میں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو سولی دی جا رہی تھی تو ایک مرتبہ خدا کے بیٹے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، او گاڈ thou hast forsaken me. خدا کے بیٹے کی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ کرتا ہوا اللہ کا بیٹا سنائی دیا. تاریخ میں بائبل کے اندر یہ جملے موجود ہیں. لیکن وہ مہاتما حسین جب سب کچھ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی تھی، وطن، دولت، بچے، فالوورز، عزیز و اقارب، جب سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں، انسانیت کی راہ میں، ایک ننھی سی امانت اللہ کی رہ گئی تھی. جب اس کو بھی دے دیا مہاتما نے تو پھر جلتی ہوئی ریتی پہ اس بچے کو لٹا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی تھیں ہم نے تیری جانب اس کو پلٹا دیا. وہ خدا کا بیٹا تھا جو صلیب پر شکوہ کر رہا تھا، یہ رسول کا بیٹا ہے جو سب کچھ دے کے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے. جب سب کچھ دے دیا اس سنت نے، سننا میرے بھائیوں، جب سب کچھ دے دیا، سامنے فوج اشقیاء، ظالم، بربریت پھیلانے والے ظالموں کے اور قاتلوں کی فوج تھی، تو دیکھو انسانیت کے لیے قربانی دینے والے اس مہاتما نے آواز دی، اے لوگوں اگر تم اب بھی سدھر جاؤ، اگر اب بھی تم توبہ کر لو، اب بھی تم میرے حق کو سمجھو، اب بھی اگر تم اپنے دل کی گہرائیوں میں انسانیت کے جذبے کو پیدا کرو تو جو کچھ مظالم تم نے میرے اوپر ڈھائے ہیں اگر تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، سارے جرائم کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی ایسا سنت، ہے کوئی ایسی روح، ہے کوئی ایسا وجود، ہے کوئی ایسا لیڈر جو سب کچھ لٹا کے یہ چاہ رہا ہو کہ دشمن سدھر جائے؟ جو آخری وقت تک، یہ خدا کا انداز ہے، مشیت کا انداز ہے یہ، کہ جب گنہگار آخری وقت تک جائے گا، دوزخ کے دروازے تک پہنچ رہا ہوگا، تو خدا یہی چاہے گا کہ یہ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتا رہے، پلٹ پلٹ کے مشیت کو دیکھتا رہے. کیوں؟ شاید ایک امید باقی رکھے، کیونکہ مایوسی، نا امیدی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو. تقاضا یہ ہے دین کا کہ انسان پروردگار عالم کی ذات پہ توکل رکھے، یقین کامل رکھے اور کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہو. کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہو جائیں انسان کے، کبھی بھی اپنے مولا کے اوپر سے
اپنے رب کے اوپر سے توکل نہ ہٹانا، امید کی شمع آخری وقت تک قائم رکھنا، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو مایوسی کے اندھیروں کو چھاٹ دیتا ہے، اور پھر امید کا وہ سورج بلند ہوتا ہے جس کی کرنیں تازہ اور سہانی ہوا کرتی ہیں۔ اس سورج کی دی ہوئی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی، اور انسان ایک ایسے عالم میں سانس لینے لگتا ہے جہاں پر نہ شام ہے اور نہ اختتام ہے۔ تو انسان آخری وقت تک خدا یہی چاہتا ہے کہ اس پہ یقین رکھے، توکل رکھے، یقین کامل رکھے، کنوکشن رکھے، ریلائنس رکھے، تاکہ جب دوزخ کے دروازے پر پہنچنے والا ہو تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہو، فرشتے پوچھیں کہ اب تو دوزخ میں جانے والا ہے، پلٹ پلٹ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو شاید گنہگار کہے کہ عدالت کا فیصلہ ہو گیا ہے، رحمت کا فیصلہ بھی باقی ہے۔ تو یہ دین ہے جو دوزخ کے دروازے تک انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، امید کی شمع اس کے دل میں جلتی رہتی ہے۔ تو آخری وقت تک اسی رب کا نمائندہ یہ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے جرائم انجام دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ امید مت چھوڑنا کہ شاید حسین ہمیں معاف نہ کریں، اگر تم اب بھی توبہ کر لو، یہ ہے وہ سنت حسین۔ تو یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کا مقصد انسان کو تبدیل کرنا نہیں ہے فقط، بلکہ معاشرے کو بنانا ہے، سوسائٹی کو بنانا ہے، کلچر کو لے کے آنا ہے، سویلائزیشن قائم کرنی ہے۔ اگر خالی اسلام کا مقصد اور اپروچ انڈیویجولسٹک ہوتی، انفرادی ہوتی، تو اسلام کہتا ہے جائز ہے تمہارے لیے، جاؤ جنگلوں میں میڈیٹیشن کرو اور اپنی زندگی گزارو، لیکن اسلام کی اپروچ انڈیویجولسٹک نہیں ہے، انفرادی نہیں ہے، سماجی ہے، کلیکٹیو ہے، سوشل ہے، کہ جب تک سماج قائم نہ ہو، جب تک سماج قائم نہ ہو اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اسلام نے ان عبادتوں کو حرام قرار دیا جو انسان کو سماج سے کاٹ کر، سماج کے مسائل سے دور رکھ کر، سوشل ایشوز سے کاٹ کر روحانیت کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان عبادتوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ مولا کا خلافت ظاہری ہے، مولا کوفے پہنچے، کوفے کے لوگوں نے مولا کا بڑا شاندار ویلکم کیا، مولا کو امپریس کرنے کے لیے بولے مولا آئیے آپ کو جامع مسجد دکھاتے ہیں، جو سینٹرل ماسک ہے شہر کی، وہ دکھاتے ہیں۔ مولا گئے، سنیے گا میرے نوجوان، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ مولا جامع مسجد میں گئے، مولا یہ سب چیزیں دکھائیں، مولا نے دیکھا کچھ لوگ ہیں تو کونے میں بیٹھا ہو، اللہ 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 اللہ، قیام سجود رکوع تسبیح تحلیل آہو بکا گرد و غبار۔ مولا نے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ رجال الحق ہے، حق والے، اللہ والے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ مولا نے کہا اچھا اللہ والے لوگ؟ کہا جی مولا۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں کرتے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ان کا کام یہ ہے کہ یہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تسبیح جپتے رہتے ہیں۔ کہا اچھا کوئی اور کام نہیں کرتے؟ کہا نہیں۔ کہا ان کے اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ کہا مولا ان کے دوست احباب رشتہ دار۔ تو اس کا مطلب ان کے جو یہ دوست احباب ہیں جو ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں یہ ان سے بڑے عابد ہیں؟ کہا ہاں مولا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کھاتے کیا ہیں؟ مولا نے عجیب و غریب سوال پوچھا۔ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مولا خوش ہو جائیں گے، ارے واہ صبح سے لے کے شام تک عبادت ہی عبادت۔ انہوں نے سوچا مولا امپریس ہو جائیں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، رجال الحق، رات دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، کونے میں بیٹھے ہوئے، کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، بڑے خوش ہوں گے۔ مولا نے کہا یہ کھاتے کیا ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں کھاتے، جب محلے والے رحم کھاتے ہیں، جب محلے والے رحم کھاتے ہیں تو یہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ کہا اچھا۔ مولا نے عجیب و غریب سوال کیا اگر یہ رحم نہ کھائیں تو؟ کہا مولا بھوکے رہتے ہیں، یہ بالکل بھوک ہی نہیں لگتی انہیں، بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مولا نے کہا نکالو ان سب کو مسجد سے باہر، سب کو
کو نکال دو مسجد کے باہر، جو کچھ کام نہیں کرتے، تمہارے رجال الحق کی مثال، مولا کے جملے ہیں یہ ممبر کی ذمہ داری سے، تمہارے ان رجال الحق کی مثال کوفے کے چوراہے کے ان کتوں کی طرح ہے کہ جن کو کچھ دے دیا تو کھا لیا، ورنہ پورے دن ایسے ہی پڑے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کر رہے، کوئی اسٹرگل نہیں کر رہے، کوئی محنت نہیں کر رہے۔ ایسے لوگ سماج اور سوسائٹی کے لیے پوائزن ہوا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سب کو مسجد سے باہر نکالو۔ بحیثیت خلیفہ میں یہ پہلا حکم صادر کرتا ہوں کہ ان رجال الحق کو مسجدوں سے باہر نکال دیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں کلہاڑی دے دی جائے، ان کے ہاتھوں میں ایکس دے دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ جاؤ دن اور رات جا کے جنگلات میں جا کے محنت اور مشقت کرو، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور سماج میں سوسائٹی میں آ کے بیچو، اور اس کے بعد جب تم تھک کر کماؤ دو پیسے، اس کے بعد تھکے ہوئے جسم کے ساتھ پسینے میں شراب ہو، اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مسجد میں آ کے ایک اللہ کا سجدہ شکر ادا کر دینا، یہ ایک سجدہ شکر تمہاری ان 1000 رکعات سے افضل ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تساہلی، یہ غفلت، یہ ان ایکٹیویٹی، یہ اسٹرگل نہ کرنا، یہ تگ و دو نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسٹرگل چھوڑ دی، سماجیات کے مسائل سے دور ہو گئے، سوشل ایشوز کو اگر ہم نے کنسیڈر نہ کیا تو پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، نیکی کی ہدایت دو، برائیوں سے روکو۔ اس لیے اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا سماج میں، اگر تم قبول کرنے لگے برائیاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نے چھوڑ دیا، اگر تم برائی کو دیکھتے ہو کہ یہ برائی ہے سماج میں اور تم آواز نہیں اٹھاتے، اگر تم دیکھتے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے اور تم دل سے راضی ہو، اگر تم دیکھتے ہو کہ نیکیاں نہیں پھیل رہی ہیں اور تم کوشش نہیں کر رہے نیکیاں پھیلانے کے لیے، سماج کے اندر ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنے ہوئے ہو، سوائے تماشائی بننے کے اور کوئی مشغلہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر ایک ایسے ظالم اور جابر کو حکومت دے دے گا کہ جو نہ تمہارے ضعیفوں کا احترام کریں گے اور نہ تمہارے بچوں پر رحم کریں گے۔ تمہارے صالح لوگ، تمہارے نیک اور پائس لوگ دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر تم کسی سماج میں دیکھو کہ کوئی ظالم لیڈر آ گیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ عوام نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض چھوڑ دیے ہیں۔ اس لیے کیونکہ امام کا مقصد بھی یہی تھا، امام نے مینا کے میدان میں یہی کہا تھا نا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فتنہ اور فساد ہو، کرپشن پھیلے زمین پر، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ کسی کا خون بہے، بلکہ امام نے خود اپنا موقف بیان کیا ہے، خود اپنا مقصد بیان کیا ہے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میری نانا کی سنت کو فراموش کر دیا گیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میرے بابا علی کی سیرت کو بھلا دیا گیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میں کوئی برائی کو برا کہنے والا نہیں، تم میں کوئی نیکیوں کو فروغ دینے والا نہیں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں تاکہ سوسائٹی میں نیکیاں پھیلیں، سوسائٹی میں اچھائیاں پھیلیں۔ تو اگر ظلم کو خاموشی سے ہم نے برداشت کر لیا تو پھر ہم اتنے ہی مجرم ہیں جتنا ظالم مجرم ہے۔ سب سے ہماری تھوڑی سی ذمہ داری، سب سے کم ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم اگر اتنے کمزور ہیں کہ ظلم کو روک نہیں سکتے تو کم سے کم دل کی گہرائیوں میں اس ظلم سے نفرت کریں تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو سکیں، ہمارے اعمال قبول ہو سکیں۔ یاد رکھیے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ایران کے، ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے بڑا زبردست ایک سماجیات کا نقطہ پیش کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں سوشیولوجی کا ایک پوائنٹ ہے، سوشیولوجی کا ایک پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سماج میں 85% عوام ہوتی ہے، کامن لوگ ہوتے ہیں. سنیے گا، بہت اہم نقطہ ہے، کربلا سے تعلق رکھتا ہے. 85% کامن لوگ ہوتے ہیں، 5% اہل حق ہوتے ہیں پیور، اور 10% اہل باطل ہوتے ہیں. جب عوام ان 5% کو قبول کر لیتی ہے تو حق پھیل جاتا ہے، جب عوام ان 10% کو قبول کرتی ہے تو باطل پھیل جاتا ہے. تو یہ کوئی اور نہیں بناتا، ظالم لیڈر اور عادل لیڈر یہ عوام بناتی ہے. اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ کا جملہ ہے کہ یزید، فرعون، شداد، حمام جیسے لوگ بزدل سماج کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. بزدل سماج کی کوکھ سے ظالم لیڈر جنم لیتا ہے. اگر ابن زیاد کہہ دیتا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا، یزید کیا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو جب عوام قبول کر لیتی ہے اہل باطل کو تو باطل پھیل جاتا ہے، جب اہل حق کو قبول کرتی ہے تو حق پھیل جاتا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل حق کو قبول کرتے ہیں یا اہل باطل کو قبول کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سماج اس چلتی ہوئی گاڑی کی طرح ہے اور دین، ریلیجن ایک رکی ہوئی حقیقت کی طرح ہے، رکی ہوئی اسٹیشن کی طرح ہے. کبھی بھی رکا ہوا اسٹیشن چلتی ہوئی ٹرین کا ساتھ نہیں دیا کرتا. ہر زمانے کے تقاضے دوسرے ہوا کرتے ہیں. دین پرانا ہو جایا کرتا ہے، دین کے اصول آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں اور سماج آگے بڑھ جاتا ہے. جو چیز پہلے سوسائٹی کے لیے فائدہ مند تھی وہ اس دور میں آ کے منسوخ ہو جاتی ہے. لیکن اسلام ایک ایسا پرفیکٹ ریلیجن ہے جو اپنے کانسٹیٹیوشن کی مہر انسان اور سماج کے ہر پہلو کے اوپر چھوڑتا ہے اور سماج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. سماج کے جو تقاضے ہیں، سوسائٹی کے جو ماڈرن ڈیمانڈز ہیں، اسلام ان کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ پوری ہم آہنگی اور ہارمنی کے ساتھ دین اسلام سماج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس ترقی یافتہ معاشرے میں، اس ترقی یافتہ دور میں اسلام کو کوئی عداوت نہیں، کوئی نفرت نہیں کہ آپ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں. یہ روحانیت کا تقاضا ہوگا کہ انسان سماج کو چھوڑ دے اور جنگلات میں زندگی بسر کرے. نہیں، اسلام کا تقاضا نہیں ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ بہترین سواری کا جانور ہو تو تمہارا ہو، بہترین لباس ہو تو تمہارا ہو. دین نے یہ نہیں سکھایا کہ دین کے اور ریلیجن کے ماننے والے پھٹیچر حالت میں رہیں، پھٹا ہوا لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے، زلفیں پریشان، جسم سے بدبو آتی ہوئی. یہ ریلیجن کا تقاضا نہیں ہے. تو اس ترقی یافتہ دور میں اسلام کو کوئی عداوت نہیں کہ آپ کتنی دولت کیوں نہ کمائیں. ہاں بس اتنا خیال رہے کہ دولت کما کر کہیں مغرور نہ ہو جاؤ. دولت کما کر طینت ختیجہ پیدا کرنا، مزاج قارونی پیدا نہ کرنا. دولت کمانے کی اجازت ریلیجن اور مذہب دیتا ہے، لیکن دولت کما کر مغرور ہو کے نشے میں چور ہو کے بہک کے گرنے کی اجازت دین اور ریلیجن نہیں دیتا. اسلام کو کوئی عداوت نہیں کہ آپ اس ترقی یافتہ سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں کیسا ہی لباس کیوں نہ پہنے، پینٹ شرٹ ہو، جینز ہو، ٹی شرٹ ہو، ابا قبا ہو، شیروانی ہو، ٹوپی ہو. اسلام کو کوئی اس سے مطلب نہیں کہ آپ کیسا ہی لباس کیوں نہ پہنے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی اسلام نے یا دین نے کہہ دیا ہے کہ پیجامہ پہنے رہو اور کرتا پہنے رہو اور ہر وقت ٹوپی لگائے رہو. نہیں، ایسا نہیں. مسلمان دکھنا ضروری نہیں ہے،
مسلمان محسوس ہونا ضروری ہے. مسلمان دکھنا ضروری نہیں ہے، مسلمان محسوس ہونا ضروری ہے. آپ کے اعمال ایسے ہوں، آپ کے اندر انسانیت ایسی ہو، آپ کے اندر خلوص ایسا ہو، کائنڈنیس اتنی ہو، جنروسٹی ایسی ہو، آپ کے اندر اس طرح کی کوالٹیز ہوں کہ انسان دیکھ کے کہے ہاں رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ اس رسول کا ماننے والا ہے جو صادق تھا، جو امین تھا. تو ایسا کردار ہونا چاہیے کہ دیکھ کے کہے انسان کہ ہاں رسول کا ماننے والا ہے، نیک لوگوں کا ماننے والا ہے. دکھنا ضروری نہیں ہے، کیسے ہی لباس کیوں نہ پہنے، اسلام کو اس سے کوئی عداوت نہیں، کیسا ہی لباس کیوں نہ ہو اس ماڈرن سوسائٹی میں. ہاں بس اتنا خیال رہے کہ صحت جسم اور صحت روح کے لیے نقصان دہ نہ ہو. لباس پہن کے کہیں برہنہ نہ ہو جاؤ. برہنگی سے اسلام کو عداوت ہو سکتی ہے، لباس سے اسلام کو کوئی عداوت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس ترقی یافتہ دور میں اسلام نے کیا، دین نے، ریلیجن نے منع کیا ہے کہ ہم کیسی غذا کیوں نہ کھائیں، کیسی ہی ڈش کیوں نہ کھائیں. نہ آپ کی ڈش سے اسلام کو عداوت ہے، نہ آپ کی وش سے اسلام کو عداوت ہے. کیسی ہی ڈش کیوں نہ ہو، انڈین فوڈ ہو، چائنیز فوڈ ہو، اٹالین فوڈ ہو، میکسیکن فوڈ ہو، اسلام نے منع نہیں کیا. ہاں لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ کھانے کی اجازت اسلام دیتا ہے، غیروں کے مال کو کھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یتیموں کے اور بیواؤں کے حق کو کھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. حرام غذائیں کھانے کی انسان اجازت نہیں دیتا. ان غذاؤں کو وہ حرام قرار دیتا ہے جو ظلم کے ذریعے حاصل کی گئی ہوں، جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہوں. خبردار میرے نوجوانوں، کبھی بھی دولت کے نشے میں چور نہ ہو جانا، اور ایسا نہ ہو کہ نوالا حرام تمہارے پیٹ میں جانے لگے، کیونکہ یہ دولت کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دولت کے نشے کو سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں اتار سکتی. دولت کا جب نشہ چڑھتا ہے تو موت کے علاوہ دولت کا نشے کو کوئی اور نہیں اتار سکتا. یہ بڑی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے بہت سارے یوتھس میں کہ جلدی سے دولت مند بن جائیں، اور اس جلد بازی کے چکر میں، سرعت رفتار کے چکر میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں ادھر ادھر، حلال حرام سب چیز بھول جاتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رہے کہ وہ دولت کبھی کام نہیں آتی جو حرام چیزوں سے کمائی گئی ہو. حرام نوالے کبھی بھی انسان کو صحت مند نہیں بناتے، کیونکہ اسلام ایک کامل نظام ہے، ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے جس کی نگاہوں کے سامنے صرف انسان کا مٹیریل وجود نہیں ہے بلکہ اس کی ایک روح بھی ہے. تو اسلام ایک ایسا قانون بناتا ہے جو روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، روح کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی اگر مقدار میں شراب پی جائے تو بڑی فائدہ مند ہے. میں نے کہا وہ ڈاکٹر کی نظر صرف انسان کے مادی جسم پر ہے، مٹیریل باڈی کے اوپر ہے. اس نے انسان کی روح کو کب دیکھا ہے، اس نے انسان کے قلب کو کب دیکھا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ جب غذائیں بہک کر لہو بن جائیں اور لہو کے برے اثرات نسلوں میں منتقل ہو جائیں تو پھر بہکتی ہوئی انسانیت کو بچانا دین اسلام کا کام ہے. اکثر ظالم اور جابر لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے حرام غذائیں کھائی ہوتی ہیں، اس کا اثر نسلوں میں نکلتا ہے. انسان نہیں سمجھ پاتا کہ روح پہ اس کا کیا اثر ہو رہا. تھوڑی سی اگر ریڈ وائن پی لے انسان تو بڑا صحت مند ہو جائے گا، ایسا نہیں. کچھ ایسا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے ان چیزوں کے بنانے میں کہ اس کا اثر جو ہے وہ انسان کی روح اور نسلوں پہ پڑتا ہے. اگر آپ نسلوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایسی چیزوں سے ہمیشہ دور رہے انسان کہ جو اس کی روح کے لیے، اس کی صحت قلب کے لیے،
اس کی ذہنیت کے لیے، اس کی سوچ اور فکر کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے مضر ہے، نسلوں کے لیے نقصان دہ، تو کھانے کی اجازت دیتا ہے، غیروں کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا، حرام غذاؤں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کامل دین ہے جس نے علم کو پروپیگیٹ کیا، جس نے علم کو فروغ دیا، اور اس کے ماننے والے ہمارے کمپلیٹ اور پرفیکٹ رول ماڈل ایسے ہیں کہ جنہوں نے علم کا درس مسجدوں میں یا منبر پہ کھڑے ہو کے نہیں دیا، خواہ شام تلواروں کی چھاؤں میں جنہوں نے درس علم دیا ہو، اسے اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ صفین کا میدان تھا، جنگ پیک پر تھی، جب پیک پر تھی تو مولا کی ذوالفقار چل رہی تھی تو ایک شخص آ کے کہتا ہے، مولا 1 منٹ پلیز، ایک سوال ہے آپ سے۔ I have a question مولا، I want to ask you a question۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا واریر جس کی شجاعت کے قصے دور دور کے ملکوں تک پہنچ گئے ہوں، اور وہ ایسا جری سورما ہو اپنے ملک کا کہ پھر روم کے بڑے بڑے بادشاہوں اور سورماؤں نے جس کے نام کو اپنی تلوار پہ کندہ کر لیا ہو، اور اپنے شبستانوں کو جس کی تصویروں سے زینت دی ہو، ایک ایسا شجاع واریر سوکریٹیز جس کے قدم بوسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ایسا شجاع واریر کہ ہرکولیس بھی اگر اس کے سامنے آ جائے، رستم بھی اس کے سامنے اگر آ جائے تو گھٹنے ٹیک دے، ایک ایسا عرب کا وہ شجاع کہ جس کی تلوار کو کائنات کی کوئی ڈھال نہ روک سکی، اس کو ایک سوال نے روک دیا، اس کو ایک سوال نے روک دیا جس کو کوئی ڈھال نہ روک سکی۔ ایک مرتبہ مجاہد نے تلوار کو میان میں رکھا، علم کو فروغ دینے والا امام۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ جنگیں کیوں ہوئی اسلام میں؟ اسلام خدا نخواستہ جنگ پسند تھا، حملے کرواتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ نہیں ہے، اسلام میں جنگ نہیں ہے، اسلام میں حق پسندی ہے، اسلام میں سیلف ڈیفنس ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں تاریخ اسلام میں وہ جنگیں نہیں تھیں، وہ سیلف ڈیفنس تھا۔ اور یاد رکھیے، جو دین، جو تحریک، جو انقلاب، جو آئیڈیالوجی، جو نظریات سیلف ڈیفنس نہیں رکھتے، وہ تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی سماج اور سوسائٹی نہیں بنا پاتے جو اپنا سیلف ڈیفنس نہیں رکھتے۔ اگر رسول اللہ نے غیروں پہ تلوار چلائی ہوتی، اگر رسول اللہ نے جنگ کی ہوتی، اگر مولا علی نے جنگ کی ہوتی، تو صحابہ کرام کی قبریں ایران کے بارڈر پر، شام کے بارڈر پر، غیر ملکوں کے بارڈر پہ ملتی، مگر جتنی بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہ مدینے کے سرحد کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب رسول نے حملہ نہیں کیا، رسول پہ حملہ ہوا ہے۔ رسول نے حملہ نہیں کیا، رسول پہ حملہ ہوا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ زیادہ تر مدینے کی سرحدوں میں ہوئی، جہاں رسول اسلام رہتے تھے۔ جس تلوار کو کوئی ڈھال نہ روک سکی، اسے ایک سوال کی ڈھال نے روک دیا۔ جس نے علم بانٹا ہو تو صرف ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر نہیں، بلکہ تپتے ہوئے صحراؤں میں خواہ شام تلواروں کے درمیان جس نے درس علم دیا ہو۔ کیا بات ہے؟ کہا علی سنا ہے آپ بہت بڑے جری ہیں، بہت بڑے واریر ہیں، لیکن سنا ہے آپ جو جیتتے ہیں وہ اس تلوار کی بنا پہ جیتتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ ایک مرتبہ علی جیسے سورما نے تلوار کو میان سے باہر نکالا، الوداعی نظر تلوار پہ ڈالی اور اس کو دے دی۔ کہیں سنا ہے آپ نے کسی بیٹل فیلڈ میں مجاہد اپنی تلوار کو غیروں کو دے دے، مد مقابل دشمن کو دے دے؟ اگر وہ تلوار کا مطالبہ کرے، کہتا ہے علی آپ تو اتنے بڑے سورما ہیں، آپ نے یہ کیا ہے مکانہ معاذ اللہ حرکت کی
کہ آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی. کہا بے وقوف، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تلوار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں؟ ہم تلوار کے بوتے پہ نہیں جیتتے، ہم کردار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں. یہ سننا تھا کہ اس نے تلوار کو الٹا کر کے زمین پہ گاڑا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو اس کا ماننے والا پھر ایسا کام نہ کرتا. کہتا لا الہ الا اللہ، تیرا خدا بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا اور تو بھی سچا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے اثر انداز تبلیغ کہ جس نے درس علم دیا، جس نے ایجوکیشن تعلیم کو پروموٹ کیا، تو پھر ایسی حالت میں کہ جہاں لہو برس رہا ہو، خواہ شام تلواروں کی چھاؤں میں جس نے درس علم دیا، ایک ایسا علم دینے والا. یہ ایام اذا ہیں، اذا کا ماحول چل رہا ہے، کیونکہ چند مومنین نے مجھ سے بلکہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں چند گزارشات عزاداری سے متعلق، کہ یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، یہ جو ہمارا کلچر ہے عزاداری کا، اس پہ تھوڑی سی روشنی میں ڈالوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کر سکوں. دیکھیے، گریہ کرنا، رونا گریہ ازاری کرنا، یہ دراصل اولیاء اللہ کا، صوفیہ کا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایشور کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں جو وہ ظلم دیکھتے ہیں. کیونکہ جو خدا کو ماننے والا ایک سچا انسان ہوتا ہے، ایک فیتھفل اور ایک ایماندار انسان ہوتا ہے، وہ سماج کو، سوسائٹی کو اپنے وجود کی طرح سمجھتا ہے، بلکہ وہ سوسائٹی کی آنکھ بن جاتا ہے. جس طرح سے جسم کی ایک آنکھ ہوتی ہے، تکلیف کہیں بھی ہو جسم میں روتی آنکھ ہے، اسی طریقے سے ظلم کہیں بھی ہو سماج میں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ حیات رکھتا ہے، لائف رکھتا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے، تو وہ آنکھ بن جاتا ہے. تکلیف کہیں بھی ہو روتا وہ ہے. تو رونا نیک لوگوں کی علامت ہے، اور خے خہے لگانا، بات بات پہ ہنسنا، تفریح بازی کرنا، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے. سیریس رہنا، بردبار رہنا نیک لوگوں کی عادتیں، اور ہر وقت نان سیریس رہنا یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. رسول اسلام قبل شہادت امام حسین پہ روئے ہیں. رسول اسلام روئے ہیں، بلکہ صرف امام حسین پہ نہیں، بلکہ آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، اس پہ بھی رسول اسلام نے گریہ کیا ہے. بہت بڑی ہم مسلمانوں کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب استیعاب، جس کا جو رائٹر ہے وہ ہے ابن عبد البر، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ جب لاش حمزہ رسول اسلام کے سامنے آئی تو رسول اسلام نے لاش حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا اور اتنا روئے کہ غش آ گیا. اور جب کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے آپ کے، تو جب کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا تو رسول نے چیخ کے گریہ کیا، چیخ ماری. کتاب استیعاب ابن عبد البر کی روایت ہے. امام شافعی، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی کتاب ہے انسان العیون، انسان العیون میں امام شافعی درج کرتے ہیں یہ واقعہ کہ لاش حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا رسول اسلام نے اور اتنا روئے کہ غش آ گیا. جب غش سے افاقہ ہوا، جب ہوش آیا رسول کو، تو آپ نے تاریخی مرثیہ پڑھا جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. اے رسول کے چچا، اے خدا کے شیر، اے دین پر سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے رسول پہ سے پریشانیوں کو دور کرنے والے میرے چچا حمزہ. یہ رسول کا مرثیہ ہے جو تاریخ میں درج ہے. تو عزاداری کا یہ عالم ہے رسول السلام کی کہ میر انیس جب مرثیہ کہتے ہیں تو کہتے یہ جو اشعار ہیں یہ میرے ہیں، یہ جو بند ہے یہ قام میں آ کے رسول اللہ نے بنفس نفیس مجھے بتایا ہے. اور کبھی علامہ شستری نے اگر کسی زو میں آ کے یہ فتویٰ دے دیا
کہ مرثیے جو پڑھے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں، تو قوم میں آ کے رسول السلام نے کہا شستری فتویٰ واپس لے لو، تمہیں حق کس نے دیا کہ میرے بیٹے پہ پڑھے جانے والے مرثیوں کو حرام قرار دو؟ تو رسول السلام وہ زندہ عزادار ہے جو آج بھی عزاداری میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے اپنے صحابیوں کو لیا اور اپنی ماں کی قبر پہ آئے، خود بھی روئے اور صحابیوں کو بھی رلایا، یا پھر یوں کہوں جملے بدل کے کہ اپنے ماں کی حرم میں رسول اسلام نے مجلس عزا برپا کی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، خود حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بچھڑنے پہ اتنا روئے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، صحیح اور سلامت ہے، مگر اتنا روئے کہ عینہ من الحزن، کہ آنکھ سے ان کی آنکھ روتے روتے سفید ہو گئی تھی۔ تو رسول اسلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو پروفٹ یعقوب تھے، جو پروفٹ جیکب تھے، اور ان کے بیٹے پروفٹ یوسف تھے، ان کے بچھڑنے پہ وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ تو رسول السلام نے کہا ہاں، وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بلکہ وہ 70 برس تک روتے رہے تھے۔ کہا ان کا غم کتنا تھا؟ کہا حضرت یعقوب کا غم اتنا تھا جتنا غم 100 ماؤں کا ہوا کرتا ہے جن کے جوان ان کی گود میں ذبح کر دیے گئے، 100 ماؤں کی برابر ان کا غم تھا حضرت یعقوب کا، 70 برس تک روتے رہے۔ نتیجے میں کیا ملا یعقوب جیسے پیغمبر کو؟ اپنے بیٹے کے بچھڑنے پہ اتنا روئے، 70 برس تک اتنا غم، 100 ماؤں کی برابر۔ رسول اللہ نے کہا یعقوب کو 100 شہیدوں کو ثواب ملا۔ اس گریہ اوزاری کے نتیجے میں، اس رونے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت یعقوب کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا۔ حجت خدا کے اوپر رونے کا ثواب ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ جو کلچر ہے ہمارا عزاداری کا، یہ کیا ہے؟ تجزیہ اور پھر باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ یہ جو کلچر آف عزا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ دراصل شبیہوں کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعزیے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علم نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی پہ عزا کی بنیاد ہے نا، جو کلچر ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شبیہ۔ کس چیز کی شبیہ ہے؟ یہ ذوالجنہ، یہ گھوڑا شبیہ ہے اس گھوڑے کی جو امام حسین نے استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ علم شبیہ ہے آپ کے فلیگ کی، جیسا ایک فلیگ ہوتا ہے، ہندوستان کا ایک فلیگ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ یہ جو تعزیے ہیں یہ شبیہ ہے امام کے شرائن کی، امام کے روزے کی، کہ جو لوگ وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ عزاداری کا مقصد یہ تھا کہ سماج میں، سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن آئے، لوگ جرأتیں پیدا کریں، ظلم کو قبول نہ کریں، ایک ریولوشن آنا چاہیے ظلم کے خلاف، تاکہ نظام حق کو تقویت مل سکے، نظام باطل سرنگوں ہو سکے۔ عزاداری ایک ایسی فورس، ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے سماج کے اندر کہ جو حق کو زندہ رکھتی ہے، باطل کو سرنگوں رکھتی ہے۔ خبردار، ظالم ڈرتا رہے کہ مظلوم کا ابھی غم باقی ہے، مظلوم کا بدلہ بھی باقی ہے۔ میرے ایک پروفیسر تھے جرمنی کے اندر، رینولڈ بوشکی، کیتھولک تھے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں ایک چیز پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر رائٹ ٹو ریمبر اینڈ رائٹ ٹو مورننگ پاس ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہودیوں پہ جو ظلم ہوئے تھے، جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ حق ہو کہ رائٹ ٹو ریمبر، وہ مظلوموں کو یاد کر سکے، رائٹ ٹو مورننگ، وہ ان کا غم بنا سکے۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم ڈرتا رہے کہ مظلوم کا بدلہ بھی باقی ہے، تاکہ مزید ظلم کرنے پہ آمادہ نہ ہو سکے۔ تو جب اس پروفیسر نے یہ بات کہی، رائٹ ٹو ریمبر اینڈ رائٹ ٹو مورن، میں یورپین پارلیمنٹ میں پاس کرانا چاہتا ہوں، فوراً میری ذہنیت کربلا تک پہنچ گئی، کربلا کی عزاداری تک پہنچ گئی کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں آنے لگا حقائق عزاداری کے، کہ عزاداری کا دراصل مقصد کیا ہے، تاکہ انسان یہ دیکھتا رہے، یہ گھوڑا، یہ علم،
یہ شبیہ ہے تاکہ یاد رہے کہ قربانی دینے والے نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں حق کو بچانے کے لیے. اور انسان کے دل کے اندر حق سے محبت باقی رہے اور ظلم سے نفرت باقی رہے. جب تک لوگوں کے دلوں میں حق سے محبت اور ظلم سے نفرت نہ ہوگی، سماج میں خوبیاں نہیں پھیل سکتی، سماج کامل نہیں ہو سکتا، سوسائٹی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. نظام عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ حق سے محبت رہے، مظلوم سے محبت رہے، ظالم سے نفرت رہے، تاکہ حق پھیل سکے، نظام باطل سرنگو ہو سکے. یہ شبیہ ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے. یہ جو ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ شبیہ ہیں خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ شبیہ کس چیز کی ہے؟ کہا خانہ کعبہ قبلہ ہے مسلمانوں کا، اور خانہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے. اس کعبے کا عکس جہاں زمین پر پڑا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا. ابھی حج کا مہینہ گزرا ہے، ذی الحج حج کرنے پروردگار آپ کو توفیق دے کہ یہاں پہ سی ڈی او صاحب شاہد منظر صاحب موجود ہیں، ابھی حج کر کے آئے. صحیح کی ہوگی آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان صحیح کی ہوگی. یہ صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح ہے دراصل شبیہ اس عمل حاجرہ کی. یہ شبیہ ہے، یہ صحیح کرنا. اور کسی بھی فقیہ سے، آپ کسی بھی جیورسٹ سے پوچھ لیجئے گا کہ اصل حج کیا ہے. اصل حج بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا نام ہے. یہ مجھے بہت بڑے فقیہ نے بتایا تھا کہ اصل حج جو ہے دراصل وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا نام ہے. تو یہ صحیح شبیہ ہے اس عمل کی جو حضرت حاجرہ نے انجام دی تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی زادے کے مصائب اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس شبیہ عمل کو حج بنا دیا مسلمانوں کے لیے. قرآن چاہتا تو جملوں سے کام چلا لیتا کہ حاجرہ کے مقدس قدم سلام ہو ان پر، وہ اس لائق تھے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے. لیکن اللہ نے لفظی بیان سے کام نہیں کیا، ایک پورا نظام بنایا، ایک پورا کلچر بنایا کہ مسلمان جب بھی حج کرنے کے لیے آئے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، اس حاجرہ کے عمل کی شبیہ بنائے. اس لیے کیونکہ جو طاقت رسم و رواج میں ہوتی ہے، جو طاقت کلچر میں ہوتی ہے، وہ لفظی بیان میں نہیں ہوتی. اس لیے ہم شبیہ بناتے ہیں. قربانی کا جانور، بقرعید میں جو قربانی کا جانور ہے، جب تک وہ منسوب نہیں ہوا تھا اس دمبے سے جو حضرت اسماعیل کے کام آیا، جب تک لائق احترام ایسے نہیں تھا جو منسوب ہونے کے بعد ہو گیا. اب اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے، انسلٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے جس طرح سے یہ ذوالجناح شبیہ ہے اس شریف جانور کی جو نبی زادے کے کام آیا، جس طرح سے قربانی کا جانور شبیہ ہے اس جانور کی جو نبی زادے کے کام آیا، جو ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا، تو یہ بھی شبیہ ہے اس جانور کی جو رسول اللہ کے بیٹے کے کام آیا. یہ بھی شریف جانور ہے، وہ بھی شریف جانور ہے. شریعت کی روح سے ہم اس کی توہین اور اہانت نہیں کر سکتے، اسی انداز سے شریعت کی روح سے ہم ذوالجناح کی بھی توہین نہیں کر سکتے. یہ ذوالجناح وہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے. ذوالجناح کی تعریف قرآن مجید نے، اللہ نے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، آپ جو 100واں سورہ ہے، 100واں سورہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. اس میں اللہ نے تعریف کی ہے کہ قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جو اپنے سنوں کو زمین پر مارتے ہیں تو چنگاریاں اٹھتی ہیں.
تو گھوڑے کی تعریف کی ہے اللہ نے قرآن مجید میں، تو یہ شبیہ ہے. تو جب تک یہ دمبا، یہ بکرا، یہ ناقہ منسوب نہیں ہوا تھا اس جانور سے جو نبی زادے کے کام آیا، اس معیار کا انداز احترام نہیں تھا جیسا منسوب ہونے کے بعد ہو گیا. نسبتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ ہم سے نہیں، قرآن مجید سے پوچھو. نسبتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ منسوب ہو گیا، اہانت نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے. قرآن نے کیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، خبردار اس کی توہین مت کرنا، یہ ناقہ نہیں ہے، اللہ کی نشانی بن چکا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ بن چکا ہے، اللہ کی نشانی بن چکا ہے. وہ نشانی جو حق کی راہ میں قربانی کو یاد دلاتی ہے. یہ ناقہ، یہ ذوالجنا، یہ علم، یہ شبیہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے جو حق کی راہ میں قربانیوں کو یاد دلاتی ہے، حق کے جذبے کو برانگیختہ رکھتی ہے، باطل کو سرنگوں رکھنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اسلام میں جنگ نہیں ہے، اسلام میں جنگ نہیں ہے، اسلام میں حق پسندی ہے، اسلام میں سیلف ڈیفنس ہے. جتنی بھی جنگیں ہوئیں تاریخ اسلام میں وہ جنگیں نہیں تھیں، وہ سیلف ڈیفنس تھا. اور یاد رکھیے جو دین، جو تحریک، جو انقلاب، جو آئیڈیالوجی، جو نظریات سیلف ڈیفنس نہیں رکھتے وہ تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی سماج اور سوسائٹی نہیں بنا پاتے جو اپنا سیلف ڈیفنس نہیں رکھتے. اگر رسول اللہ نے غیروں پہ تلوار چلائی ہوتی، اگر رسول اللہ نے جنگ کی ہوتی، اگر مولا علی نے جنگ کی ہوتی تو صحابہ کرام کی قبریں ایران کے بارڈر پر، شام کے بارڈر پر، غیر ملکوں کے بارڈر پہ ملتی. مگر جتنی بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہ مدینے کے سرحد کے اوپر ہیں. اس کا مطلب رسول نے حملہ نہیں کیا، رسول پہ حملہ ہوا ہے. رسول نے حملہ نہیں کیا، رسول پہ حملہ ہوا. جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ زیادہ تر مدینے کی سرحدوں میں ہوئی جہاں رسول اسلام رہتے تھے. جس تلوار کو کوئی ڈھال نہ روک سکی اسے ایک سوال کی ڈھال نے روک دیا. جس نے علم بانٹا ہو تو صرف ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر نہیں بلکہ تپتے ہوئے صحراؤں میں خواہ شام تلواروں کے درمیان جس نے درس علم دیا ہو. کیا بات ہے؟ کہا علی سنا ہے آپ بہت بڑے جری ہیں، بہت بڑے واریر ہیں، لیکن سنا ہے آپ جو جیتتے ہیں وہ اس تلوار کی بنا پہ جیتتے ہیں. تو کیا چاہتا ہے؟ یہ تلوار مجھے دے دیجئے. ایک مرتبہ علی جیسے سورما نے تلوار کو میان سے باہر نکالا، الوداعی نظر تلوار پہ ڈالی اور اس کو دے دی. کہیں سنا ہے آپ نے کسی بیٹل فیلڈ میں مجاہد اپنی تلوار کو غیروں کو دے دے، مد مقابل دشمن کو دے دے؟ اگر وہ تلوار کا مطالبہ کرے کہتا ہے علی آپ تو اتنے بڑے سورما ہیں، آپ نے یہ کیا ہے مکانہ معذاللہ حرکت کی کہ آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی؟ کہا بے وقوف، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تلوار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں؟ ہم تلوار کے بوتے پہ نہیں جیتتے، ہم کردار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں. یہ سننا تھا کہ اس نے تلوار کو الٹا کر کے زمین پہ گاڑا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو اس کا ماننے والا پھر ایسا کام نہ کرتا. کہتا لا الہ الا اللہ، تیرا خدا بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا اور تو بھی سچا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے اثر انداز تبلیغ کہ جس نے درس علم دیا، جس نے ایجوکیشن تعلیم کو پروموٹ کیا، تو پھر ایسی حالت میں کہ جہاں لہو برس رہا ہو، خواہ شام تلواروں کی چھاؤں میں جس نے درس علم دیا، ایک ایسا علم دینے والا. یہ ایام عزا ہیں، عزا کا ماحول چل رہا ہے، کیونکہ چند مومنین نے مجھ سے، بلکہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں
چند گزارشات عزاداری سے متعلق کہ یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، یہ جو ہمارا کلچر ہے عزاداری کا، اس پہ تھوڑی سی روشنی میں ڈالوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا تجزیہ کر سکوں۔ دیکھیے، گریہ کرنا، رونا، گریہ ازاری کرنا، یہ دراصل اولیاء اللہ کا، صوفیہ کا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایشور کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں جو وہ ظلم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو خدا کو ماننے والا ایک سچا انسان ہوتا ہے، ایک فیتھفل اور ایک ایماندار انسان ہوتا ہے، وہ سماج کو، سوسائٹی کو اپنے وجود کی طرح سمجھتا ہے، بلکہ وہ سوسائٹی کی آنکھ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے جسم کی ایک آنکھ ہوتی ہے، تکلیف کہیں بھی ہو جسم میں، روتی آنکھ ہے، اسی طریقے سے ظلم کہیں بھی ہو سماج میں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ حیات رکھتا ہے، لائف رکھتا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے، تو وہ آنکھ بن جاتا ہے، تکلیف کہیں بھی ہو روتا وہ ہے۔ تو رونا نیک لوگوں کی علامت ہے، اور خے خہے لگانا، بات بات پہ ہنسنا، تفریح بازی کرنا، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ سیریس رہنا، بردبار رہنا نیک لوگوں کی عادتیں، اور ہر وقت نان سیریس رہنا یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ رسول اسلام قبل شہادت امام حسین پہ روئے ہیں، رسول اسلام روئے ہیں، بلکہ صرف امام حسین پہ نہیں، بلکہ آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، اس پہ بھی رسول اسلام نے گریہ کیا ہے۔ بہت بڑی ہم مسلمانوں کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب استیعاب، جس کا جو رائٹر ہے وہ ہے ابن عبد البر، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب لاش حمزہ رسول اسلام کے سامنے آئی تو رسول اسلام نے لاش حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا اور اتنا روئے کہ غش آ گیا، اور جب کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے آپ کے، تو جب کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھا تو رسول نے چیخ کے گریہ کیا، چیخ ماری۔ کتاب استیعاب ابن عبد البر کی روایت ہے۔ امام شافعی، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی کتاب ہے انسان العیون، انسان العیون میں امام شافعی درج کرتے ہیں یہ واقعہ کہ لاش حمزہ کو قبلہ رخ لٹایا رسول اسلام نے، اور اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا، جب ہوش آیا رسول کو، تو آپ نے تاریخی مرثیہ پڑھا جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اے رسول کے چچا، اے خدا کے شیر، اے دین پر سے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے رسول پہ سے پریشانیوں کو دور کرنے والے میرے چچا حمزہ، یہ رسول کا مرثیہ ہے جو تاریخ میں درج ہے۔ تو عزاداری کا یہ عالم ہے رسول السلام کی کہ میر انیس جب مرثیہ کہتے ہیں تو کہتے یہ جو اشعار ہیں یہ میرے ہیں، یہ جو بند ہے یہ قام میں آ کے رسول اللہ نے بنفس نفیس مجھے بتایا ہے۔ اور کبھی علامہ شستری نے اگر کسی زو میں آ کے یہ فتویٰ دے دیا کہ مرثیے جو پڑھے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، تو قام میں آ کے رسول السلام نے کہا شستری فتویٰ واپس لے لو، تمہیں حق کس نے دیا کہ میرے بیٹے پہ پڑھے جانے والے مرثیوں کو حرام قرار دو؟ تو رسول السلام وہ زندہ عزادار ہے جو آج بھی عزاداری میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام نے اپنے صحابیوں کو لیا اور اپنی ماں کی قبر پہ آئے، خود بھی روئے اور صحابیوں کو بھی رلایا، یا پھر یوں کہوں جملے بدل کے کہ اپنے ماں کی حرم میں رسول اسلام نے مجلس عزا برپا کی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، خود حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بچھڑنے پہ اتنا روئے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، صحیح اور سلامت ہے، مگر اتنا روئے کہ عینہ من الحزن، کہ آنکھ سے ان کی آنکھ روتے روتے سفید ہو گئی تھی۔ تو رسول اسلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو پروفٹ یعقوب تھے، جو پروفٹ جیکب تھے، اور ان کے بیٹے پروفٹ یوسف تھے، ان کے بچھڑنے پہ وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں،
تو رسول السلام نے کہا ہاں وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بلکہ وہ 70 برس تک روتے رہے تھے۔ کہا ان کا غم کتنا تھا؟ کہا حضرت یعقوب کا غم اتنا تھا جتنا غم 100 ماؤں کا ہوا کرتا ہے جن کے جوان ان کی گود میں ذبح کر دیے گئے۔ 100 ماؤں کی برابر ان کا غم تھا حضرت یعقوب کا، 70 برس تک روتے رہے۔ نتیجے میں کیا ملا یعقوب جیسے پیغمبر کو؟ اپنے بیٹے کے بچھڑنے پہ اتنا روئے، 70 برس تک اتنا غم، 100 ماؤں کی برابر۔ رسول اللہ نے کہا یعقوب کو 100 شہیدوں کو ثواب ملا۔ اس گریہ اوزاری کے نتیجے میں، اس رونے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت یعقوب کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا۔ حجت خدا کے اوپر رونے کا ثواب ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ جو کلچر ہے ہمارا عزاداری کا، یہ کیا ہے؟ تجزیہ اور پھر باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ یہ جو کلچر آف عزا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ دراصل شبیہوں کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعزیے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علم نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی پہ عزا کی بنیاد ہے نا، جو کلچر ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شبیہ۔ کس چیز کی شبیہ ہے؟ یہ ذوالجنہ، یہ گھوڑا شبیہ ہے اس گھوڑے کی جو امام حسین نے استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ علم شبیہ ہے آپ کے فلیگ کی، جیسا ایک فلیگ ہوتا ہے، ہندوستان کا ایک فلیگ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ یہ جو تعزیے ہیں یہ شبیہ ہے امام کے شرائن کی، امام کے روضے کی، کہ جو لوگ وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ عزاداری کا مقصد یہ تھا کہ سماج میں، سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن آئے، لوگ جرأتیں پیدا کریں، ظلم کو قبول نہ کریں۔ ایک ریولوشن آنا چاہیے ظلم کے خلاف، تاکہ نظام حق کو تقویت مل سکے، نظام باطل سرنگوں ہو سکے۔ عزاداری ایک ایسی فورس، ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے سماج کے اندر کہ جو حق کو زندہ رکھتی ہے، باطل کو سرنگوں رکھتی ہے۔ خبردار، ظالم ڈرتا رہے کہ مظلوم کا ابھی غم باقی ہے، مظلوم کا بدلہ بھی باقی ہے۔ میرے ایک پروفیسر تھے جرمنی کے اندر، رینولڈ بوشکی، کیتھولک تھے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں ایک چیز پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر رائٹ ٹو ریمبر اینڈ رائٹ ٹو مورننگ پاس ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہودیوں پہ جو ظلم ہوئے تھے، جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ حق ہو کہ رائٹ ٹو ریمبر، وہ مظلوموں کو یاد کر سکے، رائٹ ٹو مورننگ، وہ ان کا غم بنا سکے۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم ڈرتا رہے کہ مظلوم کا بدلہ بھی باقی ہے، تاکہ مزید ظلم کرنے پہ آمادہ نہ ہو سکے۔ تو جب اس پروفیسر نے یہ بات کہی، رائٹ ٹو ریمبر اینڈ رائٹ ٹو مورن، میں یورپین پارلیمنٹ میں پاس کرانا چاہتا ہوں، فوراً میری ذہنیت کربلا تک پہنچ گئی، کربلا کی عزاداری تک پہنچ گئی کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں آنے لگا حقائق عزاداری کے، کہ عزاداری کا دراصل مقصد کیا ہے، تاکہ انسان یہ دیکھتا رہے، یہ گھوڑا، یہ علم، یہ شبیہ ہے، تاکہ یاد رہے کہ قربانی دینے والے نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں حق کو بچانے کے لیے۔ اور انسان کے دل کے اندر حق سے محبت باقی رہے اور ظلم سے نفرت باقی رہے۔ جب تک لوگوں کے دلوں میں حق سے محبت اور ظلم سے نفرت نہ ہوگی، سماج میں خوبیاں نہیں پھیل سکتی، سماج کامل نہیں ہو سکتا، سوسائٹی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ نظام عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ حق سے محبت رہے، مظلوم سے محبت رہے، ظالم سے نفرت رہے، تاکہ حق پھیل سکے، نظام باطل سرنگوں ہو سکے۔ یہ شبیہ ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ یہ جو ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ شبیہ ہیں خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ شبیہ کس چیز کی ہے؟ کہا خانہ کعبہ قبلہ ہے مسلمانوں کا،
اور خانہ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اس کعبے کا عکس جہاں زمین پر پڑا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا۔ ابھی حج کا مہینہ گزرا ہے، ذی الحج حج کرنے پروردگار آپ کو توفیق دے کہ یہاں پہ سی ڈی او صاحب شاہد منظر صاحب موجود ہیں، ابھی حج کر کے آئے۔ صحیح کی ہوگی آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان صحیح کی ہوگی۔ یہ صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح ہے دراصل شبیہ اس عمل حاجرہ کی، یہ شبیہ ہے، یہ صحیح کرنا۔ اور کسی بھی فقیہ سے، آپ کسی بھی جیورسٹ سے پوچھ لیجئے گا کہ اصل حج کیا ہے۔ اصل حج بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا نام ہے۔ یہ مجھے بہت بڑے فقیہ نے بتایا تھا کہ اصل حج جو ہے دراصل وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا نام ہے۔ تو یہ صحیح شبیہ ہے اس عمل کی جو حضرت حاجرہ نے انجام دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی زادے کے مصائب اس میں شامل ہو گئے تھے، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس شبیہ عمل کو حج بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ قرآن چاہتا تو جملوں سے کام چلا لیتا کہ حاجرہ کے مقدس قدم سلام ہو ان پر، وہ اس لائق تھے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، لیکن اللہ نے لفظی بیان سے کام نہیں کیا، ایک پورا نظام بنایا، ایک پورا کلچر بنایا کہ مسلمان جب بھی حج کرنے کے لیے آئے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، اس حاجرہ کے عمل کی شبیہ بنائے۔ اس لیے کیونکہ جو طاقت رسم و رواج میں ہوتی ہے، جو طاقت کلچر میں ہوتی ہے، وہ لفظی بیان میں نہیں ہوتی، اس لیے ہم شبیہ بناتے ہیں۔ قربانی کا جانور، بقرہ عید میں جو قربانی کا جانور ہے، جب تک وہ منسوب نہیں ہوا تھا اس دمبے سے جو حضرت اسماعیل کے کام آیا، جب تک لائق احترام ایسے نہیں تھا جو منسوب ہونے کے بعد ہو گیا۔ اب اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے، انسلٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جس طرح سے یہ ذوالجناح شبیہ ہے اس شریف جانور کی جو نبی زادے کے کام آیا، جس طرح سے قربانی کا جانور شبیہ ہے اس جانور کی جو نبی زادے کے کام آیا، جو ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا، تو یہ بھی شبیہ ہے اس جانور کی جو رسول اللہ کے بیٹے کے کام آیا۔ یہ بھی شریف جانور ہے، وہ بھی شریف جانور ہے۔ شریعت کی روح سے ہم اس کی توہین اور اہانت نہیں کر سکتے، اسی انداز سے شریعت کی روح سے ہم ذوالجناح کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ ذوالجناح وہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ ذوالجناح کی تعریف قرآن مجید میں اللہ نے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، آپ جو 100واں سورہ ہے، 100واں سورہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس میں اللہ نے تعریف کی ہے کہ قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جو اپنے سنوں کو زمین پر مارتے ہیں تو چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ تو گھوڑے کی تعریف کی ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ تو یہ شبیہ ہے۔ تو جب تک یہ دمبا، یہ بکرا، یہ ناقہ منسوب نہیں ہوا تھا اس جانور سے جو نبی زادے کے کام آیا، اس معیار کا اندازے احترام نہیں تھا جیسا منسوب ہونے کے بعد ہو گیا۔ نسبتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ ہم سے نہیں، قرآن مجید سے پوچھو۔ نسبتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ منسوب ہو گیا، اہانت نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کیا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، خبردار اس کی توہین مت کرنا، یہ ناقہ نہیں ہے، اللہ کی نشانی بن چکا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ بن چکا ہے، اللہ کی نشانی بن چکا ہے، وہ نشانی جو حق کی راہ میں قربانی کو یاد دلاتی ہے۔ یہ ناقہ، یہ ذوالجناح، یہ علم، یہ شبیہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے جو حق کی راہ میں قربانیوں کو یاد دلاتی ہے، حق کے جذبے کو برانگیختہ رکھتی ہے، باطل کو سرنگوں رکھنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد